ما بأنفسهم وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ قابل احترام علماء کرام، صدر جمعیت علماء حضرت حافظ پیر شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا پردیش حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب مد ظلہ العالی، ہماری جمعیت کے جنرل سیکریٹری اور مقامی ذمہ داران اور تمام علماء ائمہ خدام دین جو یہاں اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے مغرب کے بعد سے ہی یہ پروگرام چل رہا ہے اور ابھی جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے جنرل سیکریٹری جناب حافظ پیر خلیق احمد صاحب نے تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ حضرت بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کا بصیرت افروز ذمہ دارانہ خطاب بھی آپ حضرات کو سننا ہے۔ ایک اور پروگرام بھی غالباً ابھی ہوا نہیں ہے، وہ بھی ہونا ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پوری ریاست کے اندر کم از کم ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے اور آپ حضرات سے گزارش کرنا ہے اور آپ حضرات کو یاد دہانی کرانا ہے کہ آپ کے ذمے صرف مدرسے میں پڑھانا اور مسجد میں امامت و خطابت کرنا نہیں ہے، ایک دو ٹیوشن پڑھا لینا، ایک دو مکتب میں پڑھا لینا، یہ بڑے کام ہیں، ضروری کام ہیں، اہم کام ہیں، لیکن اتنا ہی آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہے، بالخصوص خطیب ہے، مسجد کا امام ہے، تو اس کی ذمہ داریاں اس کے علاوہ بھی ہیں اور وہ ذمہ داریاں ہم یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اچھا خطیب ہونا چاہیے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اچھے اچھے علماء ماشاءاللہ ہمارے تلامذہ میں، ہماری آدھی عمر والوں میں ہم سے کہیں زیادہ بافیض علم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس میں کھلے دل سے اعتراف ہے۔ ایک سے ایک ذی صلاحیت نوجوان علماء ہمارے سامنے موجود ہیں اور وہ امامت کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں، کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے ہم نے ذمہ داریوں کو انہی کاموں میں محدود کر دیا ہے اور یہ سب اچھے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن ان اچھے کاموں کے علاوہ بحیثیت امام، بحیثیت عالم دین آپ کے ذمے اور بھی کچھ کام ہیں، اور وہ کام کیا ہیں؟ وہ اس وقت میں پوری ریاست کے اندر پہنچ کر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ آپ کے ذمے سماجی کام بھی ہیں اور آپ کے ذمے سیاسی کام بھی ہیں۔ یہ بڑی عجیب، بھیانک اور سنگین تقسیم، یہ دینی کام ہے، یہ دینی کام نہیں ہے، جو ہم نے کر رکھی ہے۔ اس تقسیم نے ہمیں بھی نقصان پہنچایا اور اس ملت کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس تقسیم کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب علماء جو آپ کے لیے آپ کو جمع کر کے وقت نکال کے پہنچ رہے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہماری مجلس بھی عصر کے بعد کچھ مجلس کر کے کچھ چھوڑ کے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ، چونکہ مولانا نعیم کوثر صاحب کا اصرار تھا کہ ضرور آنا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے، حضرت پہنچے۔ حضرت کی بھی مجلس کا دن ہے، جمعے کی مصروفیت ہے، حضرت
حافظ پیر شبیر احمد صاحب اس عمر میں آزار کے باوجود آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدام دین ہیں، آپ کے ذمے سماجی و سیاسی کام بھی ہے، کیونکہ آپ جس کے نائب ہیں انہوں نے یہ سارے کام خود انجام دیے۔ ہم بچپن سے مدرسے کی انجمنوں سے یہ زوردار دھواں دار تقریریں کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء نبیوں کے وارث ہیں، اور علم دین کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور عالم کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر کوئی طلب علم کے دوران میں اس کی موت ہو جائے تو بینہ و بین الانبیاء درجۃ واحدہ۔ یہ سارے مقامات صرف نماز پڑھانے کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ سارے فضائل اور یہ سارے مقامات صرف بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ نبی کی نیابت اور وراثت اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، اللہ اپنے بندوں کے لیے ہر بھلائی کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور ہر مصیبت مشقت اور تکلیف سے اپنے بندوں کو بچاتا ہے، اپنی قدرت کا استعمال فرماتا ہے۔ اللہ رحمان ہے علی العباد، رحیم علی العباد ہے، اور اپنے بندوں کی ہر تکلیف کو دور کرتا ہے، بیماری سے شفا دیتا ہے، تنگ دستی کو دور کر کے خوشحالی عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کو اولاد سے نوازتا ہے، اپنے بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے، اپنے بندوں کو ہر بھلائی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اور ہر برائی سے اپنے بندوں کو بچاتے ہیں۔ آپ اس اللہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، عزیز علیہ ما عنتم، امت کو پہنچنے والی ہر تکلیف سے دلگیر ہو جانے والے، بے چین ہو جانے والے اور پریشان ہو جانے والے نبی کی ہم امت ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ تو ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ایک تو ہم اللہ کی خلافت زمین پر قائم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور دوسرے ہم اپنے نبی کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور دین کا اور دین کی ترقی کا اور اسلام کے قیام کا ہم کو دیا ہے، اس میں آپ نے مکے میں رہنے کے زمانے میں زیادہ تر اپنی مصروفیت نبوت سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی سماجی خدمات کے لیے عطا فرمائی۔ آپ کا زیادہ تر وقت سماجی خدمات میں صرف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ میں جو علماء ہیں اور انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب آپ نبوت کا پہلا پیغام لے کر، وحی کی پہلی قسط لے کر ایک زبردست فکر و بے چینی کے ساتھ گھر لوٹے تھے اور اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ طاہرہ سے فرمایا تھا کہ لقد خشیت علی نفسی، بخاری کے الفاظ کے مطابق لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کا بھی خطرہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مقروضوں کا بوجھ اتارتے ہیں، آپ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، آپ صاحب حق کو حق دلاتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ 5 اعمال ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کی پوری جوانی جس میں خرچ ہوئی ہے اور صرف ہوئی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب صدیق اکبر مکہ کے مشرکین کے ہراساں کرنے کی وجہ سے اور پریشان کرنے کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے ہجرت کے ارادے سے نکل گئے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کہیں چلے جانے کے لیے جب مکے کے باہر جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو، جلیل القدر ہونے والے خلیفہ کو راستے میں روک کر کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ مجھے مکے والے رہنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے میں ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ جیسا آدمی اسے بے وطن نہیں کیا جائے گا، آپ جیسے آدمی کو شہر سے نکالا نہیں جائے گا۔ کون نکال سکتا ہے آپ کو؟ وہی 5 اعمال اس نے بھی دہرائے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا ہیں، مہمانوں کے مہمان نواز ہیں اور مقروضوں کا بوجھ اتارتے ہیں، اور آپ حقدار کو حق دلاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی کا بھی وہی کام، نبوت سے پہلے صدیق کا بھی وہی کام، وہی الفاظ حدیث میں بخاری میں موجود ہے، بعین ہی وہی 5 باتیں، وہی الفاظ جو خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کے بارے میں کہی، بعین ہی وہی الفاظ، وہی 5 باتیں ابن الدغینہ نے صدیق اکبر کے بارے میں کہی۔ اور اس کے بعد یہ کہا، حضرت خدیجہ کہتی ہیں ان اعمال کے کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اور ابن الدغینہ کہتا ہے ایسے اعمال کرنے والے کو شہر سے بے شہر اور وطن سے بے وطن نہیں کیا جاتا۔ تو آج ہم اس گر کو بھول گئے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سے اعمال ہیں جو آدمی کی قبولیت اللہ کی نظر میں بھی بڑھا دیتے ہیں اور بندوں کی نظر میں بھی بڑھا دیتے ہیں۔ کون سے اعمال ہیں؟ ان اعمال کے اندر یہی سب سماجی خدمات ہیں، یہی سب سیاسی خدمات ہیں، انسانوں کے حقوق انسانوں تک پہنچانا ہے، انسانوں کو محروم طبقوں تک ان کے حقوق پہنچانے کا کام کرنا ہے۔ یہ کام میرے دوستو ہمیں بھی کرنا ہے۔ ہم نے بہت دنوں سے سیاست کو شجر ممنوعہ یا گناہ کبیرہ سمجھ رکھا ہے، ہم اس سے بہت دور ہیں، ہم نے یہ کام نہیں کیے، ہم سنت سمجھ کے کرتے۔ بے شک یہ بات مشہور ہے کہ اس دور کی سیاست گندی سیاست ہے، سیاست میں ہاتھ ڈالنا کوئلے کی کان میں ہاتھ ڈالنے کی طرح اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے دامن کو، اپنی عزت کو داغدار کرنا ہے۔ بے شک یہ ہے، لیکن یہ سیاست کس نے بنائی؟ آپ نے نہیں بنائی۔ آپ نبی والی سیاست سامنے پیش کریں تو دنیا کو تقابل کر کے پتہ چلے گا کہ مسلمان کی سیاست یہ ہوتی ہے اور بے ایمان کی سیاست یہ ہوتی ہے۔ یہ ہم نہیں بتا سکے کیونکہ ہم نے تو سیاست کی گندگی دیکھ کر غار میں چھپ جانے کو پسند کیا۔ ہم نے تو اپنی اپنی خانقاہوں میں، مدرسوں میں اور اپنے اپنے اعمال میں، مرکزوں میں اپنے کو گھیر کے رکھ لیا۔ ہم نے سماج سے کوئی معاملہ نہیں کیا، ہم نے سماج میں رہنے والے مسلمانوں کے بھی حقوق نہیں ادا کیے، چاہے کہ غیر مسلموں کے حقوق ہم ادا کرتے ہوتے، ہم نے ان کے بھی نہیں ادا کیے، اپنی قوم کے بھی نہیں ادا کیے۔ اس لیے حالات بدل گئے، حالات میں بہت سنگینی آ گئی، حالات میں بہت پستی آ گئی، اور یہ جو کچھ ہمارے حافظ صاحب نے آپ کے سامنے کچھ باتیں نقل کی ہیں، آپ بھی روز سن رہے ہیں، روز باقاعدہ ویڈیو دیکھ کر سن رہے ہیں، اور آپ گویا اس کی مجلس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں جو یہ بیانات دے رہے ہیں ملک میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی دیوالیہ پن ہے، یہ کوئی ایشو نہ ہونے کا ایشو ہے، یہ بے ایجنڈا اور بے رخ زندگی ہے، اور جو چاہے بکو، جو چاہے بولو، یہ اس وقت میں چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ قوموں کی قسمت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے، اگر آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے، تو ہم ایک ایسا جرم کریں گے جس کا جواب اپنے نبی کو بھی دینا ہے، اپنے خدا کو بھی دینا ہے۔ ایک ایسا جرم کریں گے، اس جرم سے ہٹانے کے واسطے، اس جرم سے بچانے کے واسطے ہم خود بھی اعتراف کرتے ہیں اپنے جرم کا، لیکن اپنے تمام علماء برادری کو، ائمہ برادری کو ہم اس سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کچھ شعور دے کر جگایا ہے، یہ شعور بانٹ کر ہر شخص کو جگانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بوڑھی شخصیتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں جن کو اس وقت آرام کرنا چاہیے تھا، اتنا لمبا سفر کر کے یہاں نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیوں آئے ہیں؟ اللہ نے کچھ ہم کو تھوڑی سی روشنی دی ہے اور سمجھایا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعادہ نہ کریں،
ہم اپنی غفلتوں کو برقرار نہ رکھیں، ہم اس ملک کو پھر سے سجانے، سنوارنے اور ترقی دینے کے واسطے اپنا حصہ ڈالیں گے، اپنے آپ کو استعمال کریں گے۔ ہماری قوم نادان ہے، نادانوں کا شکوہ نہیں کریں گے، ہم ان کو بھی جگائیں گے اور انہیں بھی کام کے قابل بنائیں گے۔ ہمارے پاس روشنی ہے، پبلک کے پاس اندھیرا ہے، جس کے پاس روشنی ہے وہ روشنی نہیں بانٹے گا تو اندھیرے کے لوگ تو اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے۔ ان کے بھٹکنے کا ذمہ دار ان کا قائد ہوگا اور ان کا رہبر ہوگا اور ان کا رہنما ہوگا۔ اس وجہ سے علماء کرام، اللہ کے نام پر آپ لوگوں سے یہ بھیک مانگی جا رہی ہے، آپ لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے، فریضے کو ادا کرو۔ یہ فریضہ ہے، یہ فریضہ واجبہ ہے، اس کو آپ ادا کرو۔ اگر اس کو آپ نہیں ادا کرو گے اور وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی اگر یہ حال رہے گا تو ان حالات کے لیے خود کو بھی اور پوری امت کو تیار کر لینا ہوگا جو ہم سہار نہیں سکتے، جس سے گزرتے ہوئے اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ان حالات سے ہم آپ کو گھبرانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان حالات کے خطرے سے ہم آپ کی ہمت توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ان حالات کو صرف اس لیے بولنا ہے کہ آپ کے اندر کا انسان جاگ جائے اور آپ ہمت اور بڑھا دیں، اس لیے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب ان سے فخشوہم کہا جاتا ہے تو وہ اس کے جواب میں زادتہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے ہیں۔ ہر خطرے کی گھنٹی آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے، ہر ڈراوا آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے، ہر تیاری آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے، ہر لوگوں کا خوف دلانا کہ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہی تو کہا گیا تھا صحابہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ڈرنے کی بات نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی مٹھی بھر تعداد پیدا ہوتے ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل سن رہی ہے۔ پیدا ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں کی زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے، لیکن ہمارے پاس حسبنا اللہ ونعم الوکیل وظیفہ پڑھنے کے واسطے ہے اور ان کے پاس حسبنا اللہ ونعم الوکیل فریضہ ادا کرنے کے واسطے ہے۔ فریضہ ادا کر رہے ہیں وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ کر، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وظیفہ ادا کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ سی اے اے کے خلاف میں ہر علاقے میں لوگ جمع ہو کر، مسلمان ایک تعداد اکٹھی ہو کر ایک میمورنڈم وہاں کے ذمہ دار تک پہنچا دے۔ کوئی دھرنا نہیں، کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی فساد نہیں، بس اتنا کہ ہم ناراض ہیں اور ہمیں اس سے تکلیف ہے اور ہم یہ اپنا دکھ درد ذمہ داروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ کہنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا، اور بہت بڑا کام ہوا اس اعلان کے بعد۔ لیکن میں ایک جگہ تھا مہاراشٹر میں، تو وہاں کے علماء نے مجھے بتایا کہ جب یہاں پر یہ اعلان ہوا کہ یہاں جمع ہو جائیں فلاں میدان میں، وہاں سے ہم کلکٹر کے پاس چلیں گے اور چل کر کے اپنی یہ شکایت پرامن طریقے پر نہایت شریفانہ انداز میں پیش کرنا ہے، اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ ظہر کے بعد جمع ہونے کے لیے کہا گیا، تو ایک بڑی مسجد سے ایک بڑے ذمہ دار عالم نے اعلان کر دیا کہ آج ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں ختم خواجگان ہوگا، سب لوگ اس میں شریک ہوں۔ تو پوری بھیڑ کی بھیڑ وظیفہ پڑھنے کے لیے چلی گئی، اور یہ جو اپنی عددی قوت کے مظاہرے کی بات کہی گئی تھی کہ حکومت کے ذمہ داروں، اتنی بڑی تعداد میں ہم بھی ہیں، ملک میں ہم بھی ہیں، اپنی تعداد بتانے کے واسطے ہم بھی ہیں، ہمارا بھی حق ہے۔ تو یہاں جمع ہونے کے لیے کہا گیا تو وہاں وظیفہ پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے لوگ۔ یہ کیا نادانیاں ہیں، اور یہ کیا ہمارے سوچ کی پستی ہے، اور یہ جو ہمارے فکر کا واٹولا ہو گیا ہے، کر دیا گیا ہے تاکہ ہندوستانی مسلمان سو جائے، اور جب یہ سو جائے تو ہم اپنی من مانی کریں۔ اس لیے علماء آپ سے گزارش ہے، ائمہ آپ سے گزارش ہے، مؤذنین سے گزارش ہے، حفاظ قرآن سے گزارش ہے، خدام دین سے گزارش ہے، دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں اور امیروں سے گزارش ہے
کہ آپ فکر کریں، جماعت اسلامی اس سلسلے میں فکر کرے، ہم اپنے مسلکوں سے بلند ہو کر ملت کی فکر کریں۔ مسلکوں کا اب ٹائم نہیں رہا کہ ہم اس میں لڑتے بھیڑتے رہیں، اس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ جب ہمارا دشمن باوجود اس کے کہ وہ کسی کو اپنا قبیلے کا آدمی مان ہی نہیں سکتا، لیکن فی الحال اکثریت بتانے کے لیے ہر قبیلے کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور ہم تو ہر ایک کو اپنی جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم تو ہر ایک کو بنیان مرصوص کی اینٹ سمجھتے ہیں، ہم تو ہر ایک کی تکلیف سے تڑپنے کے پابند کیے گئے ہیں، مگر ہم نہیں جڑ پائے، ہم نہیں جمع ہو پائے، اس لیے کہ اب بھی اتنے حالات میں جھگڑے فتنے چل رہے ہیں، اختلافات میں زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے عثمان آباد گیا تو وہاں میں نے علماء کو جوڑ کر، چونکہ ہم مسلسل اپنا عنوان ہی یہ بنائے ہوئے، چاہے کوئی بھی ہو، آج جمعے میں بھی یہی بات کر کے آئے، ہر جگہ یہی عنوان پہ اس وقت کام کر رہے۔ تو عثمان آباد میں علماء جمع ہوئے آئی، ماتوبے نے ان سے بھی یہی بات کہی ہے ابھی اسی ہفتے میں۔ تو وہاں کے ایک ذمہ دار عالم، ایک ناظم مدرسہ نے بعد میں مجھ کو بتایا کہ مولانا الحمدللہ ہمارے اس قصبے کے اندر سب لوگ متفقہ طور پر کام کر رہے ہیں، سب لوگ کام کر رہے ہیں متفقہ طور پر، اور حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے مسجد میں آنے سے مسجد دھلانے کی بات کرتے تھے وہ ہماری کار میں ساتھ بیٹھ کے چل رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ووٹ کا اس وقت استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس بے شعوری میں اور اس غلطی کو اب نہیں دہرائیں، یہ بتانے کے لیے چل رہے ہیں ساتھ میں۔ جو ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ جا کر کھانا کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بستی کے بریلوی حضرات بھی ہمارے ہی ساتھ کام میں چل رہے ہیں، اور غیر مقلدین بھی چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، جماعت تبلیغ بھی چل رہی ہے، جماعت اسلامی بھی چل رہی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے امیر محترم خود جگہ جگہ لے جا کر ہم سے بات کروا رہے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے جماعت کے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سمجھائیے، یہ مسائل ان کے سامنے رکھیے، اس کی اہمیت بتائیے۔ تو ہم لوگ بہت متحدہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا اللہ کرے کہ ہر جگہ ایسی توفیق ہو جائے کہ کم از کم اتنا دیکھ لینے کے بعد اور اتنا سن لینے کے بعد تو ہمارے اندر ہمارا ضمیر جاگے اور ہم کچھ کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے بھائی یہ سب جمع کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے نہ سیاسی منظرنامہ پیش کر سکتا ہوں، اور نہ میں آپ کے سامنے صورتحال کے سلسلے میں تفصیل بیان کر سکتا ہوں، اور اب کچھ زیادہ ضرورت بھی نہیں رہی۔ حافظ صاحب نے جو ضروری باتیں تھیں وہ سب آپ کے سامنے رکھ دیں، اور نہ رکھی جاتی تو بھی کیا آپ بے خبر ہیں؟ آپ بے خبر نہیں ہیں، بچہ جانتا ہے، ایک عورت جانتی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، اب مسئلہ صرف ہمارے جاگنے کا ہے۔ ایک بات یاد آئی مجھے، ایک انگریز مصنف نے جدوجہد آزادی کے زمانے کی جو تاریخ لکھی ہے ہندوستان کی، اس میں یہ بات لکھی کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے مسلم ملا لوگوں کو جمع کر کے قرآن حدیث پڑھ کر کے ہمارے خلاف جہاد کی دعوت دیتے تھے، وہیں سے نکل کر کے سب کام پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک بندہ جو ان کی بات سننے آیا تھا وہ سب نکل کر کے نام لکھاتے تھے اور کام میں لگ جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر کے ملک کے دوسری اقوام نے بھی ایسا شروع کیا کہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے جدوجہد آزادی کی روح پھونکنے، وہ بھی وہی کام کر رہے تھے، اور ان کے اندر گرمی پیدا کرنے، ان کے اندر جوش عمل پیدا کرنے کے لیے اپنی مذہبی کتابوں کے حوالوں سے ان کے سامنے تقریریں کرتے تھے۔ لیکن ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کوئی خاص اثر اس مجمع پہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ملا بلا کر جو قرآن پڑھ کے سناتا تھا وہیں سے نکل کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور انگریز کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ انگریز اپنے آزادی کی تاریخ لکھتا ہوا اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے اس کو نقل کر رہا ہوں، کسی کے مذہب کی تحقیر نہیں اور کسی کے مذہب کی تنقیص نہیں، لیکن اثر قرآن کا کتنا ہے وہ آپ کے سینوں میں ہے، اور آپ ہی گرم نہیں ہو رہے،
آپ ہی ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں تو کیسے کام چلے گا؟ اس لیے اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے فی الحال یہ کام کر لیں کہ اس الیکشن میں 13 تاریخ کو کوئی دین کا خادم آرام نہیں کر رہا ہوگا۔ میں حضرت کی موجودگی میں وہاں بیزاک میں بھی بتایا تھا، گنٹور میں بھی بتایا تھا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کے ملفوظات میں ہے کہ کوئی آدمی صحت کو سلامت رکھنے کی نیت سے فجر کے بعد چہل قدمی کے لیے نکلتا ہے تو اشراق تک ذکر کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس کو۔ یہ ایک بڑے محقق عالم دین، مفسر و محدث اور فقیہ اور مفتی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ملت کی سلامتی کے لیے آپ نہیں آرام کرتے ہیں 13 تاریخ کو، اور آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی اللہ سے ایک دعا کیجئے اور پورے دن کرتے رہیے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور یہ بڑھا سکیں تو بڑھا دیں، رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنا فرحمنا برحمت تغنینا بہا عن رحمت من سواک۔ یہ کہہ کر آپ دن بھر یہ دعائیں پڑھتے رہیے، اللہ سے بھیک مانگتے رہیے، کیونکہ کرنے والی ذات تو اصلاً اللہ کی ہے، مگر ہمیں تدبیر کا حکم ہے، اس لیے تدبیر شروع کر دیجئے۔ اور جو کچھ ابھی حافظ صاحب نے آپ کے سامنے ایجنڈا رکھا ہے، آپ اس پروگرام کو پورا چلائیے۔ اور جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، ہاتھ تو اٹھانا ہم سیکھ چکے ہیں، ہاتھ وہ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں جو مودی کے جلسے میں ہیں، وہ بھی اٹھا رہے ہیں جو راہل کے جلسے میں ہیں، ہاتھ سب اٹھا رہے ہیں۔ جلسوں میں ہاتھ اٹھانا ہم کو آتا ہے، لیکن ہم کو اٹھنا ہے اور ہم کو اٹھ کر کام کرنا ہے اور کام کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس لیے جیسے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اس کو فراموش نہ کیجئے گا، اب بھی سے کام شروع کر دیجئے اور انشاءاللہ تعالی 13 تاریخ تک کام کیجئے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد نہ جمعیت علماء آپ کو کوئی ضمانت دے سکتی ہے، نہ امیر شریعت آپ کو کوئی ضمانت دے سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں ضمانت دے گا آپ کو۔ جو ہونا ہے خدا کی تقدیر میں وہی ہو کر رہے گا، لیکن ہم خدا کے مجرم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے تدبیر کا حق ادا کر دیا تھا، اس لیے ہم مجرم نہیں ہوں گے اللہ کے۔ اور جب آدمی اپنا کام کر لیتا ہے اور پھر بھی مقصد میں ناکام ہوتا ہے تو اللہ دل کو ایک تسلی دیتے ہیں، ایک طمانینت دیتے ہیں، ایک انعام دیتے ہیں، وہ انعام ہم کو ملے گا، چاہے حکومت بدلے چاہے نہ بدلے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کون سی حکومت بدلے تو ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آج ہی ایک پوسٹ صبح میں نظر سے گزرا جمعے سے پہلے کہ کوئی بھی آ جائے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں، لیکن بے شک ہمیں بھی پتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی مجبوری آ جائے تو مومن کو چاہیے کہ ہلکی مصیبت کو اختیار کر لے۔ اس واسطے آپ کو اس وقت میں ملک کو بٹانے والے، ملک کو لٹانے والے، ملک کو لڑانے والے، ملک میں نفرت کی آگ پھیلانے والے، قوموں کو آپس میں مٹ بھیڑ کرا دینے والے، ایسی باتیں بولنے والے جو کانوں نے کبھی کسی الیکشن میں نہیں سنے، آپ کو ان کو روکنے کے لیے اپنا جائز حق استعمال کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں صاحب فنڈامنٹل رائٹس ہیں، دستور میں ہمارے مذہبی حقوق ہیں، مگر یوز کیوں نہیں کر رہے؟ یوز نہیں کر رہے ہیں کہ راگ الاپ رہے ہیں ہم۔ یوز کرو بھائی، استعمال کرو، ہر قوم استعمال کر رہی ہے، آپ بھی استعمال کیجیے۔ بس اتنی بات ہے کہ توجہ دلانا مقصد ہے، باقی اور وقت بھی کم ہے، پروگرام بھی باقی ہے۔ میں آپ حضرات سے امید کرتا ہوں کہ ضلع محبوب نگر کے اتنے علماء جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ پورے کے پورے حلقے کو، اس میں جتنے بھی ایم پی کے حلقے آ رہے ہیں، ان سب کے اندر اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے اور اپنے وجود کو ثابت کر کے بتا دیں گے کہ ہم بھی ہیں اور اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی سرزمین سے پیدا ہوئے اور اسی کے باشندہ ہیں۔ یہ آپ اپنے کو بتانا ہے، بتائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور بس اتنی سی بات عرض کرنی تھی، آگے کے پروگرام
میں آپ اور بھی فکر کے ساتھ بالخصوص ہمارے حضرت کی بات ہونے تک سب حضرات دلچسپی سے جمع رہیں اور سنیں، اور اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔